اس نے ساحرہ کے خط کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، مگر جب بھی ساحرہ کی سوال کرتی آنکھیں اس کی سنجیدہ اداس آنکھوں سے ٹکراتی، وہ اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیتا تھا اور یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ کیا چیز تھی جو اسے ساحرہ سے نظریں چرانے پر مجبور کر رہی تھی؟ آج بھی زاہدہ بیگم، ہادیہ اور ساحرہ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر شاپنگ کے لیے آئی تھیں۔ زاہدہ پھپھو فرنٹ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی، جبکہ ہادیہ اور ساحرہ پیچھے سیٹوں پر براجمان تھیں۔ اس نے کیپری پر شارٹ قمیض پہنی ہوئی تھی، سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیا ہوا تھا۔ ساحر نے آنکھ بھرا کر اسے دیکھا اور پھر لاتعلق سا ہو کر بیٹھ گیا۔ ساحرہ بھی بے تاثر چہرہ لیے کھڑکی سے باہر نظر آتے مناظر کو دیکھتی رہی، پتہ نہیں کن سوچوں میں تھی۔ ساحرہ بیٹا، کہاں جانا ہے؟ بلکہ پہلے کہاں جانا ہے یہ بتاؤ۔ زاہدہ پھپھو کی آواز سے وہ اپنی سوچوں سے واپس حال میں لوٹ آئی تھی۔ وہ پہلے ٹیلر کے پاس جانا ہے پھپھو، اس نے بے ربطی سے کہا۔ ساحر اس کی عدم توجہی سے ٹھٹکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے بیک ہیومر سے ایک نگاہ ساحرہ پر ڈالی تھی۔ اس کے چہرے پر چھائی اداسی کو ساحر نے دل سے محسوس کیا تھا، مگر انجان بن گیا تھا۔ شاپنگ کا اینڈ کرتے ہی انہوں نے پارلر کا رخ کیا تھا۔ پارلر میں ان کو کچھ وقت لگ جانا تھا۔ ہادیہ فیشل کروا رہی تھی، سو پھپھو زاہدہ نے اس سے کہا کہ پارکنگ میں کھڑی گاڑی میں مجھے ساحر کو آگاہ کر آئے۔ پھپھو کی بات پر وہ اسے بتانے باہر آئی تھی۔ اس نے دور سے ہی ساحر کو دیکھ لیا تھا اور آج اس پر یہ انوکھا انکشاف ہوا تھا کہ وہ ساحر کو چاہے دن میں لاکھ بار دیکھ لے، مگر ہر بار اس کا دیدار اس کے لیے باعث سکون ہی تھا۔ ساحر کی پشت اس کی جانب تھی، سو وہ اسے آتے ہوئے دیکھ نہ سکا۔ ساحر، وہ پھپھو کہہ رہی تھیں کہ وہ اس کی آواز سے بے اختیار چونکا تھا۔ ہمیں تھوڑی دیر ہو جائے گی، اگر آپ کو کوئی کام ہے تو کر لیں، میں آپ کو کال کر کے بلا لوں گی۔ اس کی بات کے جواب میں ساحر نے محض اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ بھی پلٹ چکی تھی، اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اب بار بار اپنی محبت کی تذلیل نہیں کرے گی۔ ساحرہ، غمگین سی آواز ساحرہ کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہزار ہاں خوش فہمیاں اور امیدیں تھیں جو اس کے دل میں امنڈ آئی تھی۔ وہ سمجھی تھی آج وہ اس کے خط کا جواب دینے کے ارادے سے ہی اسے پکار رہا ہے۔ خوشی سے اس کے چہرے پر ایک پراسرار سی چمک ابھری تھی، مگر جیسے ہی وہ پلٹی، اس کی امیدوں کا پہاڑ دھڑام سے نیچے گر گیا تھا۔ وہ جی بھر کر مدمزہ ہوئی تھی۔ ساحر کے ہاتھ میں اس کا سیل فون تھا جو وہ اس کی طرف بڑھائے کھڑا تھا۔ وہ اس کے حریف دل کی طرف سے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ کہاں ہو؟ اب پکڑ بھی لو، موبائل کے بغیر کیسے مجھے کال کرو گی؟ وہ اونچی آواز میں بولا تھا۔ جی لائیں۔ اس کا سیل فون گاڑی میں رہ گیا تھا۔ وہ دن میں تن فن کرتی وہاں سے چلی گئی تھی اور ساحر اس کے الجھے رویے سے ٹھٹکا تھا۔ وہ ایسی غائب الدماغ تو کبھی نہیں تھی۔ ساحر کے اس دن کے رویے کے بعد زاہدہ بیگم نے مکمل طور پر اس سے بات چیت بند کر رکھی تھی، اور اگر وہ انہیں مخاطب بھی کرتا تو اس قدر سپاٹ لہجے اور چپتی نظروں سے اسے دیکھتی کہ وہ چپ کر جاتا۔ آج بھی وہ اسکول سے گھر واپس آیا اور یونیفارم اتارے بغیر سیدھا ہی زاہدہ بیگم کے کمرے میں چلا گیا۔ پھپھو، مجھے کھانا دیں، بھوک لگی ہے۔ ہمیشہ کی طرح ان کے گلے میں بازو ڈالتے ہوئے اس نے پیار سے کہا۔ کچن میں رکھا ہے، جاؤ جا کر کھا لو۔ حد درجہ سرد لہجہ ساحر کو منجمد کر گیا تھا۔ پھپھو، سوری اس دن کے لیے، لیکن پلیز آپ مجھ سے ایسے غیروں والا رویہ نہ رکھا کریں۔ وہ بے چارگی سے بولا۔ مجھے سوری کہنے کا کیا مطلب ساحر؟ سوری تو تمہیں اپنے ابو سے کرنی چاہیے جنہیں تم نے بے غیرت کہا تھا۔ زاہدہ بیگم کے طنز سے ساحر کے چہرے پر آئی ناگواری کو زاہدہ بیگم نے گہرائی سے محسوس کیا تھا۔ مجھے اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، پلیز پھپھو، اب ان کے بارے میں کوئی بات مت کیجیے گا۔ اچانک سے اس کا شیریں لہجہ ترش ہو گیا تھا۔ مگر وہ تمہارے ابو ہیں، پلیز پھپھو، اس نے بے بسی سے کہا تھا، جیسے ان کا ذکر اس کے لیے تکلیف دہ ہو۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتی اس کے بارے میں بات، مگر تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ وہ سنجیدہ سے گویا ہوئی۔ جی کہیں۔ وہ ناسمجھی سے زاہدہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ میرا اور تمہارے بابا کا فیصلہ یہ ہے کہ تم ہاسٹل چلے جاؤ، اور مجھے یقین ہے تم مجھے نا امید نہیں کرو گے اور بہادر بچوں کی طرح میرا کہنا مان لو گے۔ میں نہیں جاؤں گا پھپھو، میرا دل نہیں لگے گا وہاں۔ اس کا تو موڈ ہی خراب ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، نہ جاؤ، پھر میں چلی جاتی ہوں اپنے گھر واپس، اکیلے رہنا یہاں۔ وہ جانتی تھی کہ ضد اور جذباتیت ایک جگہ، مگر ساحر اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گی، میں ہی چلا جاؤں گا ہاسٹل۔ ہر ویکینڈ پر آپ سے مل تو لیا کروں گا۔ ساحر کا صدمہ تو بہت بڑا تھا جب نادیہ انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ بے یقینی کی حالت میں تھا۔ وہ یہی سوچتا رہتا تھا کہ مما جلد آ جائیں گی۔ ہر روز اس کی امید کا سورج
طلوع ہو کر غروب ہو جاتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اسے رفتہ رفتہ لوگوں کی زبانی سچ معلوم ہوتا گیا اور اس کا انتظار اشتعال میں اور پھر نفرت میں بدل گیا۔ جب تک غیرت کے معنی اور مفہوم معلوم نہیں تھے تب تک تو صرف ناراضی تھی، مگر جب اس نے شعور کی دہلیز پر قدم رکھا تو پہلا دھچکا ہی اس کی غیرت کو لگا تھا جس نے اس کی غیرت کو نیلام کیا تھا، اور اس سب میں وہ اپنے باپ کو بھی قصوروار سمجھتا تھا۔ ان کے نزدیک عباد وسیم ایک بزدل اور بے غیرت انسان تھے جو بے وفا کردار اور بے غیرت بیوی کو قتل بھی نہیں کر سکے تھے۔ ایمان مجھے روکے ہے، کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے۔ ساحر کسی کام سے نکل رہا تھا کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ وہ دروازے کے پاس ہی تھا اس لیے اس نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ سامنے موجود شخص جس کا ہاتھ ابھی بیل پر ہی تھا حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ جی، ساحر نے سامنے کھڑے خوبرو آدمی کو سوالیہ نظر سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام ڈاکٹر عازب ہے اور میں ہاسپٹل سے آیا ہوں، کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر عازب کے انتہائی نفیس لہجے اور مطمئن ہو کر ساحر اسے ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا۔ مجھے عباد وسیم صاحب سے ملنا تھا مگر وہ یہاں نہیں ہے، تو پلیز آپ میری بات غور سے سنیے گا۔ اس کی بات پر ساحر نے حیرانی اور ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ تقریباً 6 سال پہلے ہمارے ہاسٹل میں ایک مرد اور ایک عورت زخمی حالت میں پہنچے تھے۔ ان کی حالت کافی ابتر تھی۔ ان کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مرد کا نچلا دھڑ کچلا گیا تھا جبکہ عورت کی حالت دیکھ کر ہم سب ڈاکٹروں نے امید چھوڑ دی تھی کہ وہ اب زندہ رہ پائے گی۔ پتہ نہیں کیا معجزہ ہوا کہ وہ بچ گئی، مگر وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہی تھی، میرا مطلب ہے کوما میں چلی گئی تھی۔ جس مرد کا ان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ٹانگیں کھو بیٹھا تھا۔ اسے ہوش آنے کے بعد ہم نے اس عورت کے بارے میں جب اس سے پوچھا تو اس نے اس عورت کو پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر اس کے گھر والے اسے لے گئے اور وہ عورت ہاسپٹل میں بے یار و مددگار لاوارث پڑی رہ گئی۔ اس کا علاج آج تک گورنمنٹ کے خرچے پر ہو رہا ہے۔ 1 مہینہ پہلے اسے ہوش آیا ہے اور اس کے بار بار اصرار پر میں یہاں آیا ہوں۔ وہ شاید سانس لینے کے لیے رکے تھے یا پھر ساحر کے چہرے پر آئی سوالیہ حیرانگی سے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ لیکن سب آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ ساحر حیران تھا کہ ڈاکٹر عازب اسے کیوں یہ سب بتا رہے ہیں۔ کیونکہ آپ کا اس عورت کے ساتھ گہرا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے۔ ڈاکٹر عازب نے کوئی بھی تمہید نہیں باندھی تھی۔ جی ہاں، وہ مریض عورت آپ کی ماں اور عباد وسیم کی طلاق شدہ سابقہ بیوی ہیں۔ ان کا لہجہ سچا اور کھرا تھا۔ ڈاکٹر عازب کی بات پر ساحر کا چہرہ رنگ لمحوں میں بدلا تھا، آنکھوں میں خون سا اتر آیا تھا۔ اٹھیے مسز عازب، وہ جا کر انہیں کہہ دیجیے گا کہ نہ بھی ان کا بیٹا زندہ ہے نہ وہ شوہر جس سے وہ اطلاع لے کر چلی گئی تھی، اور پلیز آئندہ یہاں کا رخ مت کیجیے گا، وہ غصے سے دھڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ عازب پال میں تولا اور پال میں ماشا اس شخص پر حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اب وہ اپنے ہاتھ سے اپنی کن پٹیوں کو سلا رہا تھا، شاید وہ اپنے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کو کس وجہ سے غصہ آیا اور نہ ہی جانتا چاہتا ہوں، یہ آپ کا پرسنل فیملی میٹر ہے، مگر ایک چھوٹی سی بات ضرور کہوں گا آپ سے کہ آپ اگر کوٹھے پر بھی بیٹھی ہو تب بھی ماں ہی ہوتی ہے۔ اور وہ اپنی بات پوری کر کے جا چکے تھے مگر ساحر پر سوچوں کا ایک در وا کر گئے تھے۔ اس نے اپنے منتشر ہوتے اعصاب کے ساتھ خود کو صوفے پر گرا سا لیا تھا۔ اور میں وہ ہوں کہ گر جی بھی کبھی غور کروں، غیر کیا خود نفرت سے مجھے میری اوقات سے ہے۔ ساحر بڑا ہوتا گیا اور ساتھ ہی اس کا اشتعال اور انتقام بھی پروان چڑھتا گیا۔ صنف نازک سے اس کی نفرت فطری عمل تھی، کیونکہ مرد پہلی محبت اپنی ماں سے کرتا ہے۔ ماں کی محبت مکمل طور پر اس کے اندر رچی بسی ہوتی ہے، اور اگر ماں جیسی عظیم ہستی ہی ایسا کر دے جیسے نادیہ نے کیا تو بیٹے کا ساحر جیسا مزاج ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ اس کا محبت پر سے یقین اٹھ گیا تھا، اسے ساحرہ کی بے غرض اور کھری محبت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آج ڈاکٹر عازب اسے نادیہ کا بلاوا دے گئے تھے۔ نہ پر ترس آنے کے بجائے اس کی نفرت کی چنگاریاں بڑک اٹھی تھیں۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ہاسپٹل جائے گا، مگر بات سننے نہیں بلکہ سنانے اور انتقام لینے۔ اس نے اپنے دوست واجب سے پسٹل لیا اور ڈاکٹر عازب کے بتائے ہوئے ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ڈاکٹر عازب اسے دیکھ کر چونکے ضرور تھے مگر پھر فوراً ہی سنبھل گئے تھے۔ وہ اسے لے کر ایک کمرے کے پاس رکے تھے، انہیں اندر جانے کا کہہ کر وہ واپس لوٹ گئے تھے۔ سلگتی ہوئی سوچوں کے ساتھ اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تھا۔ سامنے ہی بیڈ پر ایک نفیس سی عورت تھی۔ وہ شوخ و چنچل سی نادیہ تو نہیں تھی۔ وہ فوراً ہی واپسی کے لیے پلٹا تھا کہ عازب کو کہے کہ وہ اسے غلط روم میں لے آئے ہیں، مگر اس عورت کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ رکو ساحر، مجھ سے بات کیے بغیر ہی چلے جاؤ گے؟ یک لخت ہی پلٹا تھا۔ اس نے استفہامیہ نظروں سے سامنے
موجود عورت کو دیکھا تھا، اس کے چہرے پر اجنبیت کے آثار واضح نظر آ رہے تھے۔ چہرہ بھی بھول گئے ہو تم میرا، میں ماں ہوں تمہاری، ایسی ماں جس نے اپنا نصیب خود خراب کیا تھا۔ ساحر بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ دیکھو ساحر، کیسا بدلہ ملا مجھے میری بے وفائی کا تمہارے ساتھ کیے ظلم کا۔ روانی کے ساتھ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ وہ بے ربط لہجے میں بول رہی تھی۔ ساحر نے بھی اعتراف کر لیا تھا، کوئی انسان کسی انسان کو سزا نہیں دے سکتا، سزا صرف وہ ہستی دے سکتی ہے جس کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہے۔ ساحر کی آنکھیں بھی بے اختیار بھیگ چکی تھیں، مگر پتہ نہیں اللہ کے انصاف سے یا پھر ماں کی موجودہ حالت سے اسے اپنا انتقام بھول گیا تھا اور اس کمرے سے اسے وحشت ہونے لگی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا۔ گلے شکوے ماں کے آنسو دیکھ کر کہیں پس منظر میں چلے گئے تھے۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گیا تھا، مگر چہرے پر وہی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور آنکھیں بھی ہر احساس سے آ رہی تھیں۔ وہ اتنی جلدی انہیں معاف نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے اسے معافی کا سوال کیا تھا، اس نے جواب میں ایک اور سوال تھما دیا تھا، کیا معافی کے لائق ہیں؟ اور یہ بھی کہہ گیا تھا کہ میں پھر آؤں گا، تب تک سوچ کے رکھیے گا۔ ساحر نے گھر میں کسی سے بھی اس بارے میں بات نہیں کی تھی، مگر اس کا دل تھا کہ بار بار نادیہ کے پاس جانے کے لیے ہمکتا تھا۔ وہ ہر بار اپنے دل کو التجاؤں کو نظر انداز کر کے معمول کی طرح پیش آ رہا تھا۔